فخر ذاکرین دار المصائب محمد سید علی نقی کا ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں مولین حاضر ہو رہے ہیں ان کو بیٹھنے میں دقت نہ ہو. مستورات سے یہ گزارش ہے کہ بچوں پہ کنٹرول کریں. یہ ذکر ہے اگر یہ آج ادب سیکھیں گے تو کل بہترین مومن بن کے یہاں داخل ہوں. مستورات سے گزارش ہے کہ مجلس میں آنے کے ان بچوں کو اگر اب آپ آداب نہیں سکھائیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں, تاکہ انہیں مولا حسین کے ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہو. ان کو آپ سکھائیں تاکہ وہ آنے والے وقت میں ہمارا سرمایہ بن سکیں. ہماری وہ جو شخصیت جناب علامہ آغا شیر احمد فراز صاحب بابا جی کے آنے تک ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے. ان کی آمد سے پہلے زوردار نعروں سے استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آواز بلند نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بلند تر صلوات. دو مومن آگے آنا چاہتے ہیں, برائے مہربانی آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آپ پورا ماحول ڈسٹرب نہ کریں. دو مومن آگے آنا چاہتے ہیں, کافی جگہ ہے, اس طرف بھی کافی جگہ ہے. برائے مہربانی آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین آگے نہ پھنگیں اور مجلس کا ماحول ڈسٹرب نہ ہو. آواز بلند تر صلوات. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول المصدق المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا وحبیبنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعرہ تکبیر. یہ اللہ سے سامنے والوں کا ہے, نیچے سے بھی آواز ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, دشمنان اہل بیت پہ لعنت, جلالی پہ لعنت, جو اس کی حمایتی ہیں ان پر بھی لعنت. اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز کروں, آج ایک واقعہ ہوا ہے لاہور کے اندر کہ ایک قاری, اس کا نام زواد بہادر خان, اس نے 200-300 بندوں کو لے کے پھر کرب لاہور کے سامنے جانا, زہرا کے دشمن کے حق میں ریلی نکالی. سیدہ کائنات کے
دشمن کے حق میں ان کے حمایت میں ریلی نکالی، سیل سے آگاہ رہے اور نہ صرف ریلی نکالی، جلالی کے رہائی کا مطالبے کے ساتھ ساتھ شیعوں کے لیے ایک مخصوصی نعرہ تھا، سیاسی نعرہ، یہ جنگ میں کریٹ کیا گیا تھا، پیدا کیا گیا تھا، شیعہ کافر، یہ لگایا گیا۔ اس کے بعد سینے پہ ہاتھ مار کے ہم جو حسین کے غم میں ماتم کرتے ہیں، اس ماتم کا اس الو کے پٹھے نے مذاق اڑایا۔ اس نے کہا شیعوں نے مولا حسین کو بلایا اور انہوں نے شہید کیا اور خود پیٹتے ہیں، خود ماتم کرتے ہیں، اور ساتھ ایک حوالہ بھی دیتا ہے بی بی پاک شریکت الحسین فاتح شام کا کہ انہوں نے شیعوں سے کہا تم نے ہمیں بلایا، میرے بھائی کو قتل کیا اور آپ اسی کا آپ ماتم کر رہے ہو، یہ آپ نے تماشا لگایا ہو۔ تو کہہ رہا ہے کہ جو تماشا اس وقت تھا وہی تماشا آج تک مسلسل شیعوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے بچے ہیں جوان ہیں، ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے، توجہ ہے نا، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مجلس برپا کیوں کرتے ہیں، اس گرمی میں سب یہاں جمع کیوں ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا پچھلا مہینہ ذی الحج کا مہینہ تھا، قربانی کا مہینہ، 10 ذی الحج بھی قربانی کا مہینہ، یعنی 10 ذی الحج کا دن بھی قربانی کا دن، 10 محرم کا دن بھی قربانی کا دن، لیکن جہاں اسماعیل کی قربانی انتہا کو پہنچتی ہے وہاں سے حسین کی قربانی کی ابتدا۔ وہاں سے حسین کی قربانی کی ابتدا۔ میں اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ ضرور گامزن ہوں گا، لیکن یہ باتیں واجب نہیں آپ کو بتانا اوجب ہے۔ یہ آزاداری ہم تک کیسے پہنچی، اور کوئی یہ گمن نہ کرے، کوئی یہ غرور نہ کرے کہ ہماری وجہ سے آزاداری ہے، نہیں، ہماری وجہ سے آزاداری نہیں، آزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ آزاداری کی وجہ سے ہم ہیں، ہماری وجہ سے آزاداری نہیں ہے۔ بہرحال پچھلے مہینے کی 10 تاریخ کو، ذی الحج کی 10 تاریخ کو میدان منع میں ذرا جاتے ہیں کہ خواب آیا تھا نبی ابراہیم کو کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا۔ تو نبی کا خواب مختصر کر رہا ہوں، آپ کو بول نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ نبی کا خواب نہیں ہوتا۔ مگر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حاجرہ سے اسماعیل کو دیا، ساتھ رسی بھی اور چھری بھی۔ اسماعیل کو دیا، رسی بھی لی، چھری بھی لی اور رومال بھی لیا، اور حاجرہ کو کہا کسی دوست کے ہاں دعوت ہے۔ شیخ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ ابلیس ابراہیم اسماعیل کے پاس آئے
کہا یہ تیرا باپ جو ہے بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، خواب کی بنیاد پر آپ کو ذبح کر رہا ہے، بچ جاؤ باپ جاؤ۔ کس نے کہا؟ ابلیس نے۔ کس سے کہا؟ اسماعیل سے۔ کیا کہا؟ تیرا باپ بوڑھا ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا، تجھے قتل کرے گا۔ نبی پیدا ہوتا ہے نبی ہی، وہ نبی کے ساتھ جو اپنے زمانے کے ابلیس کو نہ پہچان سکے، اپنے زمانے کے ابلیس کو نہ پہچان سکے۔ تو اسماعیل نبی زیادہ تھا، خود بھی نبی تھا۔ اسماعیل نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ انتہائی توجہ چاہوں، بے شک نعرہ نہ لگائیں، لیکن بات کو اپنے قلب باندھو۔ یہ سادہ سی بات کر رہا ہوں، جو آپ جا کر کسی کو بھی جو آزاداری کے بارے میں اپنی نجس زبان کو کھولے گا، اس کا منہ بند کرنے کے لیے یہ جو میں یہاں سے دے رہا ہوں، انشاءاللہ یہی چیزیں کافی ہوں گی آپ کے لیے۔ جب ابلیس نے اسماعیل کو باپ کے خلاف ورگلانے کی کوشش کی، کیا کہا تھا؟ تیرا باپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، تو رہ جا، جان بچا رہے۔ تو اسماعیل نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ شیطان کو بھگانے کا ہتھیار ہے۔ تو شیطان بھاگنے سے پہلے اسماعیل سے پوچھتا ہے کہ تو نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں ابلیس ہوں؟ اسماعیل تو نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں ابلیس ہوں؟ اسماعیل نے کہا جو نبی کے دماغ پہ شک کرے وہی تو ابلیس ہونا ہے۔ جو نبی کے دماغ پہ شک کرے، آپ کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اشارے سے بولو، دوڑے گی ابلیس کس کے پاس؟ حاجرہ کے پاس۔ دروازہ دخل باب کیا، ایک بزرگ کی شکل، ایک شیخ کی شکل۔ شیخ یہ ہمارے جو شیخ نہیں ہے، شیخ قمر صاحب، یہ نہ ہوگی بعد میں جا کر یہ میرے گھر پہ جائیں، وہ شیخ عرب کے شیخ بن کے، ہاں جی، لمبی لمبی داڑھی ان کی تو ماشاءاللہ سے ہے ہی نہیں، ان کی بڑی بڑی داڑھی اور اچھی وضع قطع کے ساتھ ایک شریف انسان بن کے کہاں گیا؟ حاجرہ کے دروازے پہ۔ بچوں توجہ سے، حاجرہ کے دروازے پہ جا کر قتل باب کیا۔ حاجرہ ایک نبی کی زوجہ ہے، ایک معصوم نبی کی ماں ہے۔ دروازہ نہیں کھولا، کہا کون ہے؟ کہا تیرا شوہر جو ہے نعوذ باللہ پاگل ہوا ہے، تیرے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، جا کے بچا لو ورنہ اسماعیل سے ہاتھ دھو بیٹھ ہوگی، ہاتھ دھو بیٹھ ہوگی۔ حاجرہ نے دروازہ نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھولا، بلند آواز سے حاجرہ نے اندر سے آواز دی، بلند لہجے سے آواز دی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ابلیس نے پوچھا کمال ہے، چلو میں بھاگ ہی جاتا ہوں، لیکن ذرا مجھے یہ بتاؤ اے ہاجرہ، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ ہاجرہ نے اندر سے جواب دیا، اور یہ جواب ہاجرہ کا سننے کے قابل ہے، اور اپنے ذہنوں کو بلند کیجئے گا۔ ہاجرہ نے کیا کہا؟ جو نبی کی بیوی کو میدان میں لے جاتا ہے، میدان میں رہ جاتا ہے، وہ بھی ایک نبی کے مقابلے میں، اور ایک نبی سے لڑنے کے لیے، ایک معصوم سے لڑنے کے لیے وہی تو شیطان ہوتا ہے، وہی تو شیطان ہوتا ہے، شیطان بھاگ گیا۔ اب دیکھیں سوچنے والی بات ہے، چھری کس کی ہے؟ ابراہیم۔ چلانے والا ہاتھ کس کا ہے؟ ابراہیم کا۔ چھری بھی ابراہیم کی، چلانے والا ہاتھ بھی ابراہیم کا، گلا ہے اسماعیل کا۔ تکلیف شیطان کو ہو رہی ہے، تکلیف شیطان کو ہو رہی ہے۔ اسی طرح چھریاں بھی ہماری ہیں، پشت بھی ہماری، یہ ہاتھ بھی ہمارا، سینہ بھی ہمارا۔ تکلیف تو ہمیں ہونی چاہیے تھی، تکلیف شیطانوں کو ہو رہی ہے۔ ابلیسوں کو ہو رہی ہے، تو کل شیطانوں کو وجود حسین سے مسئلہ تھا، آج شیاطین کو وجود حسینیت سے مسئلہ ہے۔ تو لہذا اس بات کے بعد ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، ہاتھ ہمارا ہے، سینہ ہمارا ہے، لیکن تمانچے ان کے چہرے پہ پڑ رہے ہیں۔ زنجیر ہم مار رہے ہیں، زخم ان کو لگ رہے ہیں۔ لہذا انشاءاللہ یہ زخم ہم یزیدیت کو پہنچاتے رہیں گے۔ زوال بہادر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم اگلی میٹنگ میں بتائیں گے کہ شیعوں کا جلوس باہر نکلے گا یا نہیں، اس کی اجازت ہم دیں گے، اس کے بارے میں ہم سوچیں گے۔ تیرا باپ یزید نہیں روک سکا تو تو کیا چیز ہے؟ حسینیت سے ٹکرانے کے لیے یزید بننا پڑتا ہے، ہاں کم سے کم یزید، ورنہ شیعہ محب وطن قوم ہے۔ یہ مولا حسین کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اس لیے ہم قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے، حکومت کارروائی کر رہی ہے۔ وہ ملعون جہاں پہنچنا تھا پہنچا دیا گیا ہے، لیکن ہم کمزور نہیں ہیں۔ ایک حسینی لبیک یا حسین کا نعرہ بلند کر کے اڑتا ہے نا، ہزاروں یزیدیوں کے برابر، اور ہزاروں یزیدیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ یاد رکھو۔
بندوقیں لے کے نہیں نکلیں گے، ہمارے ہاتھ میں عباس کا پرچم ہوگا، دوسرے ہاتھ میں جنڈے ہوں گے، جنڈے۔ اور سن لو یزیدیت، تمہیں پاکستان میں چھپنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ اگر سارے حسینی پاکستان کے عزاخانوں سے باہر سڑکوں پہ آ کے ماتم کرنے لگ جائیں تو اس لیے ہم حکومت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، انہوں نے قانون کو حرکت میں لایا اور اس ملعون کو گرفتار کیا، اور یہ یاد رکھے ہم کسی گستاخ زہرا کو آزاد کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تمام جتنے عزادار بیٹھے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، اور میری مائیں بہنیں جو زہرا کی کنیزیں یہاں پر بیٹھی ہیں وہ بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے 3 دفعہ لبیک یا زہرا کا نعرہ لگا کر یزیدیت کے ایوانوں کو ہلا دو، لبیک یا زہرا۔ ہم امن پسند قوم ہیں، ہمیں کمزور نہیں سمجھا جائے۔ بس اب آتا ہوں موضوع کی طرف، جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی تو ہیں جو قابل صلوات ہیں۔ یہ رضی اللہ نہیں ہے، رضی اللہ دعا ہے، یا اللہ تو ان سے راضی ہو۔ رضی اللہ دعا ہے، یعنی اللہ تم سے راضی ہو جا۔ 1400 سال گزرے ہیں، رضی اللہ 1400 سال تک رضی اللہ ہم کہتے آئے، آپ بھی کہتے آئے، ابھی یقین نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے یا نہیں۔ لہذا یہ قرآن کی میں تلاوت کی ہے جن پر اللہ صلوات بھیج رہا، اولئک علیہم صلوات، صلوات کون بھیج رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ جو کہ وحدہ لا شریک ہے۔ صفات ثبوتیہ میں آپ جائیں نا، پہلی صفات ثبوتیہ میں بچے سن لو، اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور سب سے پہلے توحید ہے۔ پھر توحید کے کچھ صفات ہیں، کچھ صفات کا نام ہے صفات ثبوتیہ، وہ صفات جو اللہ کی ذات کے لائق ہیں، اللہ کی ذات کے شایان شان ہیں۔ کچھ وہ صفات ہیں جو اللہ کے ذات کے لائق نہیں ہیں، انہیں صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ اور جو صفات ثبوتیہ ہیں ان میں سے پہلی صفت قدیم ہے۔ پہلی صفت قدیم ہے۔ بات صلوات کی کر رہا ہوں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کوئی علمی بات بھی سنا کرو، بور نہ ہو یا کرو۔ سننا چاہ رہے ہو نا؟ اصول دین کتنے؟ اصول دین 5 ہے۔ پتہ ہے سب کو اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ ایک گاؤں میں اللہ میلہ تھا تو کام کاج نہیں کر رہا، ہاں جی بالکل میلہ۔ یہ 5 سے یاد آ گئی بات، تو اس کی بیوی تنگ آ گئی،
بچے ہیں، ظاہر بات ہے، عورت ذات ہے، وہ کیا کریں، فاقے ہو گئے. کیا خدا کا بندہ کوئی کام کر، جا کچھ لیا، بچے بھوک سے مر رہے، اس کا کام مل نہیں مل رہا ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں. سماعت فرما رہے نا آپ. بیوی نے کہا آپ کو الحمد شریف اور کل شریف آتے یاد ہے؟ کہا ہاں وہ تو مجھے یاد ہے. کہا ہاں مجھے یاد ہے. تو پھر ایسا کرو، سامنے مدرسہ ہے، ان کے پاس جا کر الحمد شریف اور کل شریف ان کو سنا دو اور کہو کہ میں مولوی ہوں، مجھے کسی مسجد میں بھیج دینا ہے تاکہ ہماری دعوت روٹی چلتی رہے. تو بڑا اچھا مشورہ لگا بیوی کا اس کو. توجہ بھائی مدرسے آئے، کہا جی مجھے پیش نمازی کی سند دے. وہ زمانہ تھا بغیر سند کے پیش نماز نہیں رکھتے، وہ زمانہ تھا بغیر علمی سند کے منبر پہ کوئی نہیں آ سکتا تھا. آج تو ماشاء اللہ سبحان اللہ. وہ گیا مدرسے جا کر اس طرح گزارش کی کہ مجھے کہیں مسجد بھیج دو تاکہ کوئی تنخواہ ملے، دال روٹی ملے، میرا گھر کا نظام چلے. میں اس طرح میں نے پڑھا ہوا. اچھا وہ عالم دین تھا، اس نے پوچھا مدرسے کے پڑھے ہوئے؟ وہاں سے میں نے مدرسے. اصول دین کتنے؟ اس نے پوچھا الحمد شریف اور کل شریف نہیں پوچھا، اس نے پوچھا عالم دین نے کہ اصول دین کتنے؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. 20 اصول دین 20. کیا چلو جی 10 سے جی 5 اس نے چل اتار لیا. لٹکا کر بیوی کے پاس چلا گیا. ہاں کیا ہوا، لے آئے؟ کہا نہیں. کیا ہوا؟ نہیں دی. ہاں انہوں نے سوال پوچھا تھا، میں نے بتایا، اس کے باوجود بھی نہیں دیا. بیوی نے پوچھا، بیوی عقل مند کہ سوال کیا پوچھا تھا؟ انہوں نے کہا اصول دین پوچھا تھا. تو آگے سے پھٹ پڑی اس کی بیوی تو بتا دینا تھا کون سی مشکل بات تھی کہ اصول دین 5 ہے. اصول دین 5 ہے، ان کو بول دینا تھا. تو شوہر آگے سے کہہ رہا ہے تم 5 کی بات کر رہی، میں نے 20 بھی بتایا تھا، تم ہم نہیں مانا. تو 5 کی بات کر رہی ہے، میں نے 20 تک بتایا تھا، پھر بھی انہوں نے، ان کا موڑ ہی نہیں تھا ماننے کا. تو اصول دین 5. صفات ثبوتیہ کتنی ہیں؟ اصول دین 5 ہیں، صفات ثبوتیہ 8 ہیں. ان میں سے پہلی صفت قدیم ہے. قدیم ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. اللہ میں بڑے عجیب و غریب نقطے پہ پہنچ گیا ہوں، عجیب غریب مرحلے میں پہنچ گیا. اللہ قدیم ہے. قدیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا. اب اللہ نے کیا کہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ درود بھیجتا ہے. اللہ درود بھیجتا ہے کن پر؟ محمد پر اور ان کی آل پر. یعنی جس طرح اللہ قدیم ہے اس طرح محمد و آل محمد بھی قدیم ہیں، ان کے لیے زوال نہیں ہے. اگر زوال ہوتا تو پھر اللہ درود میں اپنے آپ کو شامل نہ کرتا، اپنے آپ کو شامل نہ کرتا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اللہ درود بھیجتا ہے، ان پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے. ان پر کب سے کر رہا ہے؟ کب
کب سے کر رہا ہے؟ جب سے اللہ ہے. جب نہیں تھا اللہ تھا. یہ تھا نہیں تھا، وہ تھا، وہ تھا. اسی طرح زمانہ نہیں تھا اللہ تھا، زمانہ نہیں تھا حسین تھا. زمانہ نہیں تھا حسین تھا، علی تھے. یہ تھے، تھا، تھی، یہ نہ تھے نہ تب بھی وہ تھے. موجود تھے. اب اہل بیت کی ذات کو زوال نہیں ہے. اگر اہل بیت کی ذات کو، ذات قدسیہ کو زوال مانو گے تو پھر اللہ کو بھی زوال ماننا پڑے گا، اللہ کے لیے بھی زوال ماننا پڑے گا. جس طرح اللہ کریم ہے اس طرح محمد و آل محمد کریم ہے، اور جس طرح اللہ ہمیشہ رہے گا اسی طرح محمد و آل محمد ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے فرمایا اے مومنین، اے صاحبان ایمان، اے صاحبان ایمان. صاحبان ایمان ہی درود بھیجتے ہیں. محمد و آل محمد کو صاحبان ایمان کی ہی ضرورت ہے. اللہ کو بھی صاحبان ایمان ہی کی ضرورت ہے. اللہ کے فرشتوں کو بھی صاحبان ایمان ہی کی ضرورت ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے فرشتے محمد اور ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں. تم بھی اللہ کے ساتھ مل کے، اللہ کے فرشتوں کے ساتھ مل کے محمد و آل محمد پر درود بھیجو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمام انسان ختم ہو جائیں گے. تمام انسان ختم. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. فرشتے ختم ہوں گے، انسانوں کی طرف سے محمد اور ان کی آل پر درود بند ہوگا. انسان ختم ہوں گے، درود بند ہوگا. فرشتے ختم ہو جائیں گے، فرشتے ختم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آخر میں موت کا ایک سوال پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات. آخر میں موت کا فرشتہ بھی ختم، موت کے فرشتوں کے بھی موت آئے گی. اس سے آگے پڑھ جاؤں، موت کو بھی موت آئے گی. میت الموت، موت بھی مر جائے گی. آپ سماعت فرمائے. میرے مولا مسجد کوفہ کے منبر پر تشریف فرما دے. مولا کائنات 10 اعرابی آتے ہیں، موت کیسے ختم ہوگی، فرشتے کیسے ختم ہوگی. 10 اعرابی آتے ہیں مسجد کوفہ میں، مولا کائنات جلوہ افروز منبر ہیں. 10 اعرابی آ کر سوال کرتے ہیں، یا علی ہم 10 سوال لے کے آئے ہیں، سوال ایک ہے لیکن ہمیں جواب مختلف چاہیے. 10 کے 10 مختلف سوال 10 مرتبہ دہرائے، لیکن جواب مختلف چاہیے. مولا کائنات منبر میں جلوہ افروز تھے. دائیں طرف مولا امیر امام حسن مجتبی تشریف فرما تھے. اے بلند صلوات پڑھیے گا مولا حسن کی ذات پر. میں محسوس کر رہا ہوں آپ پریشان ہو رہے ہیں. میرے پاس مواد دینے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن آپ لینے والے بن جاؤ.
مولا حسن دائیں طرف تشریف فرما تھے. مولا نے کہا حسن بیٹا جی بابا جان ان 10 اعرابیوں کے سوال بھی آپ بتاؤ جواب بھی آپ بتاؤ. بتایا نہیں ہے, پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں. یہی تو علم الغیب ہے. علم الغیب کیا ہے؟ سوال ان کے اعرابیوں کے سینے میں. مسلمان ابھی نہیں ہوئے, مسلمان نہیں ہوئے. کہا بیٹا حسن ان کے سوال بھی جو سوال بھی بتاؤ اور ان سوالوں کے جواب بھی بتاؤ. مولا حسن اپنی جگہ سے بلند ہوئے, اپنے بابا سے گزارش کرنے لگے بابا جان مجھے اپنے دائیں جانب بٹھا دیں. مولا کہاں بیٹھے ہیں؟ ممبر کوفہ پہ. ممبر کوفہ پہ مولا نے جگہ چھوڑی, مولا بھی بیٹھے اور مولا حسن علیہ السلام بھی ممبر پہ تشریف فرما ہو. لیکن امام حسن کا زمین سے ممبر پہ جانے کا انداز عجیب سا تھا. اس وقت مسجد کوفہ میں سارے مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے. سب نے یک زباں ہو کے تکبیر بلند کی, اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر بلند کی, اور سب نے یک زباں ہو گئے. جو اصحاب رسول ہوتے تھے انہوں نے کہا واللہ آج حسن ایسے ممبر پہ بیٹھے جیسے اللہ کا رسول بیٹھا کرتے تھے. کوئی بڑا نعرہ نہیں لگا سکتا. جیسے ممبر میں بیٹھے جیسے. میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گیا ہوں, میں واپس آنا ہے اور آپ سے پوچھنا ہے میں کہاں سے. ہاں جی کل یہ ضروری ہے پوچھنا. بہرحال ایک یہ مقام جہاں اصحاب رسول کو رسول یاد آیا. دوسرا ایک اور مقام تھا, اب علم کے اضافے کے لیے بتاتا چلوں کہ رسول کے وصال کے چند عرصہ بعد, کچھ عرصہ بعد مولا کائنات نے اس جگہ پہ نماز پڑھائی جہاں رسول نماز پڑھایا کرتے تھے. نماز پڑھایا کرتے تھے. ایک صحابی جو کہ نابینا تھا سلام کے بعد کہتا ہے بلند آواز سے اگر میں غلط نہیں کہوں, اگر آپ مجھے گمراہ نہیں کریں گے, نہیں کہیں گے, اگر آپ مجھے گمراہ نہیں کہیں گے تو مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول دوبارہ دنیا میں پلٹ آئے ہیں. دوبارہ دنیا میں پلٹ آئے ہیں کیونکہ آج جس نے بھی نماز پڑھائی ہے اس نے ایسی نماز پڑھائی جیسے اللہ کا رسول نماز پڑھایا کرتے تھے. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کے وصال کے بعد بہت کچھ بدل چکا, بہت کچھ بدل چکا تھا. بہرحال آئے ممبر کوفہ کی طرف. مولا حسن نے ایک شخص سے کہا تم 10 کے 10 تمہارے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اس اللہ کی کائنات میں سب سے سخت ترین چیز کیا ہے؟ یہی سوال ہے. سب نے تصدیق کیا, ہم نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں, ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں. مولا نے کہا پہلے اس بات کی تصدیق کرو سوال یہی ہے. سب نے کہا ہاں ہمارے ذہن میں یہی سوال تھا کہ اس کائنات اللہ کی اس زمین میں سب سے سخت ترین چیز کیا ہے؟ مولا حسن نے فرمایا اللہ کی اس زمین میں سب سے سخت ترین چیز پتھر ہے, پتھر ہے. دوسرے نے پوچھا اس سے سخت کیا ہے؟ دوسرے نے پوچھا اس سے سخت کیا ہے؟ یاد رکھے گا موت کا موضوع, یعنی ہر چیز ختم ہوگی, موت کو بھی موت آئے گی, یہ یاد رکھیے گا. میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. مولا نے
فرمایا پتھر سے سخت لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ تیسرے نے کہا مولا اس سے سخت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا لوہے سے سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ چوتھے نے سوال کیا اس سے سخت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا لوہے سے سخت پانی ہے، لوہے سے سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پھر چھٹے نے کہا اس سے سخت مولا کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا پانی سے سخت بادل ہے، بادل ہیں جو پانی کو اپنے سینے میں لیے ہوئے جہاں چاہیں گھوم جاتے ہیں۔ ساتویں نے کہا مولا بادل سے سخت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا بادل سے سخت ہوا ہے، جس طرف ہوا کا رخ تیز ہوگا اس طرف بادل چلے جائیں گے۔ آٹھویں نے کہا مولا ہوا سے سخت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا ہوا سے سخت ہوا پر موکل فرشتہ اسرافیل ہے، جہاں اللہ کا حکم ہوگا بادلوں کو وہاں لے جائے گا۔ نوے نے سوال کیا مولا بادل اسرافیل سے سخت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اسرافیل سے سخت اسرائیل ہے، ایک وقت ایسا آئے گا اسرائیل اسرافیل کو دبوچ دے گا، مار دے گا، مار دے گا۔ نوے نے پوچھا مولا اسرائیل سے سخت کیا ہے؟ مولا نے پوچھا اسرائیل سے سخت موت ہے، اسرائیل سے سخت موت ہے، اسرائیل بھی مر جائے گا۔ آخری نے پوچھا مولا اسرائیل موت سے سخت کیا ہے؟ اسرائیل موت سے سخت کیا ہے؟ مولا حسن بادشاہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے 3 دفعہ مجمع سے مخاطب ہو کر، سارے مجمع کو مخاطب کر کے اپنا سینہ تان کے مولا حسن نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ پہچان لو کوفہ والو، پہچان لو کوفہ والو، پہچان لو کوفہ والو، انا صاحب العمر، میں وہ عمر ہوں جس کے قبضے میں موت ہے۔ میں وہ عمر ہوں اللہ کا جس کے قبضے میں موت ہوں، میں جسے چاہوں زندہ کروں، میں جسے چاہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کا حق بس کرنا یہ ظلم ہے، ہم عادل امام کے ماننے والے ہیں، اس لیے میرے بھائی سید منظور کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مبارک آواز بلند کر صلوات، آواز بلند کر صلوات۔ علامہ شیر احمد فرات صاحب اپنے مخصوص انداز میں علم کی بارش کر رہے تھے، بہت اچھے انداز میں آپ کی اذان تک معرفت امام زمانہ اور امام حسن علیہ السلام پہنچ جائے۔ ایک دو اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ 5 محرم سے اسی عزا خانہ سے شفیعات کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ 5 محرم الحرام سے شفیعات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ شب عاشور ساری رات نماز عشاء کے فوراً بعد اور نماز فجر یعنی اذان علی اکبر تک مجلس ادا، ماتمداری، لنگر امام مظلوم اور ہمارا جو روایتی روٹ ہے وہ انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ شام غریبہ کی مجلس بھی برپا ہوگی نماز مغربین کے 20 منٹ کے فوراً بعد برپا ہوگی۔ تمام احباب سے تمام مجالس میں شرکت کی پرزور استدعا کرتا ہوں۔ ایک خصوصی اعلان،
یہ جتنا بھی اہتمام آپ کے سامنے ہے، یہ جو کچھ بھی ہم اپنی دل کی گہرائیوں سے اپنی عقیدت کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، ایک انجمن کے تحت برپا ہو رہی ہے۔ ہم سب کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انجمن کے اراکین باہر تشریف فرما ہیں، آپ ان کو اپنی عزاداری کا چندہ جمع کروا کے رسید وصول کر سکتے ہیں، لیکن جو اب آپ جھجکتے ہیں، اللہ نہ کرے وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کیسے دیں، ان کے لیے ہم نے ایک باکس رکھا ہے، وہ اپنی ہمت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق اس باکس میں نظر و نیاز ڈال سکتے ہیں، تاکہ آپ جتنے یہاں تشریف لائے ہیں کسی نہ کسی طرح آپ کا عزاداری میں حصہ ڈلتا رہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ دعوت دے رہا ہوں ملک پاکستان کی نامور شخصیت فخر سادات بابا سید علی نقی کنگ آف گجرات رونق افروز ممبر ہوں گے۔ بابا سے بلند تر صلوات۔ محمود بہن کے محمد مصطفیٰ یا علیہ کی علیہ السلام، یا فاطر السماوات بہن کے جناب سیدہ، یا موسیٰ بہن کی حسن علیہ السلام، یا قدیم علیہ السلام بہن کی حسن علیہ السلام، بر اللہ سالی بابی بحث سباب قبول فرما، مانیان دائی پر بلوس تردہ وچایا بندہ مجھ قبول فرما، عزدائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتقل فرما، ملت تشیعوں موزی مرز کلمات محفوظ فرما۔ اس بارگاہ بانیان انجمن اور دیگر مومنین کی تفریقات اسماعیل کرنا، بارگاہ امام رضا بادشاہی رونق میں پاکہ مطلع انشاء کریم عالت ساڈا بزرگ باوانی شاہی زندگی دراز فرما، اولاد نال خوشیاں نال زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا۔ جتنے بزرگ ہیں نوجوان ہیں، ہر بندے دا نام تے زبان تے نہ سکتا، سب دیاں حاجات مالک قبول فرما۔ کلیم عالت صحیح معنی امیر المومنین دا حقدار بننے کی توفیق عطا، عملی طور تے سرکار دی ولایت تے قائم رہنے کی توفیق عطا، نمازی بننے کی توفیق عطا، وارث کا ظہور جلب فرما، ایک سید امتحان دیتا ہے مالک کامیاب فرما، بالخصوص میرے ذمہ جنیاں دعاواں لگی ہیں مالک قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، صدر نشین محفل زیر کسا وجہ نزول آیت خلقتا، مقدرت عصمت سائن سلطانہ دارین عصمت دیلا و محدود مملکت دی ملکہ، جس بی بی دی پاک و تعلق مشاہین تخلص سالی زہرے موسمہ دی ذات قدس تے یکی نوٹ کے اونچے آواز نال صلوات۔